تیسری بات آپ نے یہ جو فرمایا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں کہ جو موجود نہیں ہیں، تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہے ہی تاکہ جو لوگ سب لوگوں تک اس حکم پہنچ جائے، لیکن آپ نے اس کے اوپر اس کی وجہ میں ایک اور بات کا اضافہ فرمایا، اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی گئی ہے وہ اس کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھنے والا اور زیادہ اچھی طرح سمجھنے والا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی تابعی صحابی سے زیادہ حافظہ رکھتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی صحابی کے اندر تفقہ اور مسائل کے استنباط کی قوت صحابی کے مقابلے میں جائے، اگرچہ فضیلت بالآخر صحابی کو حاصل ہوتی ہے، صحبت کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس لحاظ سے ہمیشہ صحابی افضل ہوگا تابعی سے، اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن جزوی فضیلت حافظے میں یا فہم میں تفقہ میں وہ کسی تابعی کو بھی صحابی پر ہو سکتی ہے، اور یہ اس کے فضل صحابیت کے منافی نہیں، سمجھے نا؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں وائی کا لفظ استعمال ہوا ہے، وائی کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اس کے معنی حافظے کے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے معنی سمجھ اور تفقہ کے بھی ہو سکتے ہیں، چنانچہ یہی حدیث دوسرے جگہ آئی ہے تو وہاں پر آپ نے الفاظ یہ استعمال فرمائے رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ، کہ بعض اوقات ایک فقہ کی بات اٹھا کر لے جانے والا ہوتا ہے کسی ایسے شخص کی طرف جو اس سے زیادہ فقاہت رکھتا ہے، اس سے زیادہ سمجھ رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے رفع یدین میں جب امام اوزاعی سے اس کا مناظرہ ہوا تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ علقمہ جو تابعی ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ عبداللہ بن عمر سے فقہ میں کم ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ زیادہ فقہ میں عبداللہ بن عمر۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ امام ابو حنیفہ نے ایک تابعی کو فوقیت دی صحابی کے اوپر، حالانکہ ساتھ ساتھ امام ابو حنیفہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وَإِنْ كَانَ لِابْنِ عُمَرَ فَضْلُ الصُّحْبَةِ، کہ اگرچہ عبداللہ بن عمر کو صحبت کی فضیلت حاصل ہے جو علقمہ کو حاصل نہیں، لیکن فقہ کا جہاں تک تعلق ہے تو علقمہ کے پاس فقہ زیادہ ہے یا کم از کم عبداللہ بن عمر کے برابر، تو اس پر لوگوں نے ابو حنیفہ کے اوپر تو ویسے ہی لوگ رہتے تھے نا اعتراض کرنے والے، اس پر بھی اعتراض کر دیا کہ انہوں نے تابعی کو صحابی کے اوپر فوقیت دے دی، لیکن ان کا یہ فرمانا ہے اس حدیث کے مطابق تھا۔ آپ نے خود فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث کوئی صحابی ایسے شخص کے پاس پہنچائے جو اس کی وعی بھی زیادہ رکھتا ہو، اس کے توقع بھی زیادہ، سمجھے؟ لہٰذا یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ چنانچہ علقمہ کے حالات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ پڑھیں علقمہ کے حالات جو امام ابو نعیم وغیرہ نے روایت کیے ہیں، تو اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ طاؤس ابن کیسان کہ میں نے دسیوں صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ علقمہ سے آ کر مسئلے معلوم کرتے صحابہ کرام، تو اس واسطے اس میں کوئی نہ اعتراض کی بات ہے اور نہ صحابہ کرام کی اس میں خدا نہ کرے کوئی تنقید کا پہلو ہے۔ صحابہ کرام کی جو صحبت کی فضیلت ہے اس میں کوئی ان کی ہمسری نہیں کرتا، اور یقیناً جب یہ کہا جائے گا کہ علقمہ افضل ہے یا عبداللہ بن عمر افضل ہے تو کیا کہا جائے گا؟ لیکن اس جزوی بات میں کہ حافظے اور تفقہ میں اگر امام ابو حنیفہ نے علقمہ کو فوقیت دی
تو اس میں کوئی خلاف قواعد بات نہیں. سمجھ گیا بھائیو؟ چلیے